بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 26 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور اسی طرح ہمارے 26 روزے بھی پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم 27ویں پارے کی سمری شروع کریں گے۔ ناظرین، 27ویں شب سب سے زیادہ انفرادیت رکھنے والی شب ہے، جس کے بارے میں زیادہ تر شب قدر کا گمان کیا جاتا ہے، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ شب قدر کی رات تمام مسلمانوں کو عبادت اور ریاضت کے ساتھ نصیب کرے، آمین۔ ناظرین، آئیے ہم 27ویں پارے کی سمری شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 27 میں سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ ہے۔ سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، زینت قرآن یعنی سورہ رحمان اور سورہ واقعہ اور سورہ حدید کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔ 26ویں پارے کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام عام مہمان سمجھے تھے۔ جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا، کس مہم پر آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ ذاریات قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بتلانے کے بعد زمین اور آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اسی علمی تخلیق کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ سورت کے اختتام جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ ساری مخلوق کے رزق کا واحد کفیل اللہ ہے، اور کفار و مشرکین کو قیامت کے دن کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ سورہ طور مکی ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیات میں ہے وَالطُّورِ، اللہ جل شانہ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے۔ اسی کوہ طور کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں بعض مفسرین نے دلوں پر قرآن کی شدت تاثیر کے حوالے سے حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ وہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ نے آیت نمبر 7 پڑھی، جس کا ترجمہ ہے بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب آپ نے آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ صورت نیک لوگوں کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کرتی ہے۔ وہاں انہیں حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ اگلی آیات میں یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، وہ آپ کو کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کے غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے، الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور ان احمقوں کی مذمت کی گئی ہے جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح و تمہید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک خبر دی گئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور ظالموں کو 2 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا آخرت کا عذاب۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ سورہ نجم مکی ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہاں اللہ جل شانہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے۔
اسی نسبت سے اسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی ہے اور آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے، جس میں آپ نے اللہ کی قدرت و بادشاہت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، جنت، دوزخ، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشاندہیوں کی زیارت کی۔ سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزیٰ اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ صورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ اس صورت میں آگے بتایا گیا ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، اور انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام پر قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ قمر مکی ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا۔ اس سے مراد چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی معجزے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ کے بعد کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے۔ شک قمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے۔ جب اہل مکہ نے آپ سے معجزہ کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں ماننے والے تھے، اسی لیے فرمایا گیا اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اسی دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور وہ خود کہیں گے یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت کفار مکہ کو ڈراتی ہے کہ کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلے اقوام پر آیا، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو جن جرائم کا ارتکاب وہ کرتی تھی۔ یہاں جن تباہ شدہ اقوال کا اللہ نے ذکر بتایا ہے، ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر یہ سوال بار بار کیا ہے کہ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرنے والی باتیں کیسی رہی، اور اس سوال کے متصل بعد یہ اطلاع دی گئی ہے کہ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مرتب اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل حق نے عقیدہ تقدیر کے اس بات پر استدلال کیا ہے۔ ان آیات میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ رحمان مدنی ہے اور اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں الرحمن، یہ سورت اللہ جل شانہ کی صفت میں شروع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ رحمان کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے۔ اس صورت میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے نعمت قرآن کا اتارا جانا اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا یقیناً یہ نعمت کبریٰ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اپنی صفت الرحمن سے فرمایا ہے، گویا متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں خصوصاً قرآن کی نعمت اللہ کے رحمان ہونے کے آثار و فیوزات ہیں۔ وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت صفحہ کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔
سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے، مختلف میوے، اناج اور پھل و پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے 2 جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، اور نقل و حمل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور عذاب کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جس میں سانس لینا دوبھر ہو جائے گا، اور وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے، اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس صورت میں آگے بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر 2، 4 یا 10، 20 نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلا سکتے ہیں، مگر یہ حال یہ ہے کہ نعمتیں حد و حساب سے بھی باہر ہوں تو انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے ہے۔ اس صورت میں آگے فرمایا گیا ہے کہ یہ امر باعث تعجب نہیں کہ دنیا کی کسی خطرہ اور مصیبت کی پیشگی اطلاع دینے والے کو تو ہم اپنا محسن سمجھیں، لیکن اس مالک کو محسن نہ سمجھیں جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں دنیا ہی میں مطلع فرما دیا، جبکہ دنیا کی زندگی اور آخرت کے مقابلے میں اور دنیا کے خطرات آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ سورت کے اختتام پر فرمایا، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اسے اہل علم کہتے ہیں کہ اس نام سے مراد وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا، گویا آخر میں دوبارہ اسی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا جنت دوزخ کا وجود، اس صورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا یہ سب اس سورہ رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہیں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ مکی اور اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اذا وقت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ اسی واقعے کی نسبت سے اس سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ اسے سورہ غنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نمبر 1 اصحاب یمین، یعنی جو جنتی ہوں گے۔ نمبر 2 اصحاب شمال، دوزخ میں جانے والے۔ نمبر 3 سابقون، خواص مومنین جو نیکی کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے۔ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس کے بعد یہ صورت اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے کمال قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے اور بعث اور حساب کو ثابت کرتی ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے اور درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے۔ اسی قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قسم کھا کر فرمایا، بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے 3 گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، پس تم اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کرو۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ سورہ حدید مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت میں اللہ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے اسے سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 3 مضامین مذکور ہیں۔ اس صورت کا پہلا مضمون یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسان اور حیوان،
شجر اور حجر، جن اور فرشتے، جمادات اور نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہ تب بھی ہوگا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان حویدار ہے، اور باطن اور مخفی ایسا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی اور حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس صورت کا دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمان اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع اور سیم و زر کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ پھر فرمایا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اور اجر ثابت ہو جائے۔ اس صورت کا تیسرا مضمون جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کے ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ سمجھایا گیا ہے کہ وہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے۔ کم عقل لوگ مال و اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب و نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کی روشنی میں وہ چلیں پھریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پارہ نمبر 27 مکمل ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ پارہ نمبر 28 شروع کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔